سر عقیل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے پھر حتمی مسودے کے لیے کب بیٹھنا ہے؟ چونکہ اب تو ظاہر ہے کلیئر ہے، آپ نے بھی کہہ دیا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جو مسودہ جمع کرایا ہے وہ آپ دونوں کا نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. تو پھر پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کسی مسودے پر پہنچ بھی گئے تو وہ بھی حتمی مسودہ نہیں ہوگا، مطلب پھر آپ لوگ بیٹھیں گے ان کے ساتھ، پھر حتمی مسودہ بنے گا. نہیں، قطعا نہیں. دیکھیں ورکنگ پیپر جو بیسک ڈاکیومنٹ، جو اوریجنل ڈاکیومنٹ تھا وہ حکومت کا ہی تھا، اسی کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ رہی ہے، اور اے پی سی اس کے بعد ہوئی. تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سیٹ اپ کے لیے. اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں، اس کے اپوائنٹمنٹ کا میتھڈ ڈسکس ہو سکتا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ڈسکس ہو سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں فی الوقت. یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں مرتضی صاحب کی بات سے کہ بالکل جے یو آئی ایف کی ایک بات انہوں نے جب کی، انہوں نے ان کی پارٹی کے ممبر نے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کوئی ایسی عدالت نہیں ہونی چاہیے جو دوسری عدالت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت ہو. ہم حکومت کا تو ایک واضح موقف ہے، اور ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عدالت کو دوسری عدالت پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، دونوں ان پیرلل کام کریں گی. جس طرح مرتضی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی، آئینی عدالت اپنا کام کرے گی، اور کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا غلط امپریشن دیا جا رہا ہے شاید کہ کوئی سپریم کورٹ بٹھائی جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے. کل پارلیمانی کمیٹی کا بالکل جو اسپیشل کمیٹی ہے اس سارے ایشو کے اوپر وہ بالکل کل بیٹھے گی، اور اس میں کافی چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی، اور کافی چیزیں جو ہیں کلیئر بھی ہو جائیں گی جب کل بیٹھیں گے. رائٹ. سو اب سر شعیب شاہین صاحب، حضور آپ سر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مولانا صاحب سے بہت خوش آپ ہیں اور مایوس بالکل بھی مرتضیٰ صاحب بھی نہیں ہیں، کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ دیکھیں مدانی صاحب، مولانا صاحب کی خوبی یہ ہے کہ جو ان سے بڑھ کر آتا ہے ہر کوئی خوش ہوتا ہے. آپ کہے کہ پچھلے 3 مہینے سے جب بھی جو بھی مل کے آیا ہے کم سے کم سینکڑوں کی تعداد میں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، اور میرا خیال ہے ہر کوئی خوش کیا ہے، اور ہم بھی خوش ہیں بہرحال. اور ایک بات طے ہے کہ اگر یہ بات جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے پیرالل تو کورٹ ہوگی لیکن وہ سپریم کورٹ سے سبارڈینیٹ ہوگی، تو جو عقیل صاحب سے پوچھے وہ مسودہ پڑھ لیں جو اس وقت تک پبلش کیا گیا ہے. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان آئینی عدالت کا سربراہ جو ہوگا وہ کہلائے گا، اور آرٹیکل 184 سے 190 تک جو تبدیلی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے تمام فیصلے سپریم کورٹ کے اوپر پابند ہوں گے، یعنی سپریم کورٹ اس کو تمام ماننے کو پابند ہوگی. اس وقت سپریم کورٹ سپریم ہے، ان کے تمام فیصلے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل ادارے ماننے کے پابند، تو کیسے وہ سبارڈینیٹ نہ ہو گئی. دوسری بات، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ان کو 18 سال بعد یاد آئی کیا ہے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت ساری باتیں تھی. مثلاً میں اس سے پوچھتا ہوں پھر ان کو وہ مجبوری اور ضروری 25 پہلے کیوں ہے، اور پھر اس کے اندر چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر ریکمینڈ کرے گا چیف جسٹس کو، اور رضائی صاحب اس کو اوکے کر دیں گے اس وقت کے ان کے مسودے کے مطابق. آگے کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں اچھا لیکن شعیب صاحب یہ آپ نے کہا مولانا صاحب جو بھی ملتا ہے خوش ہو کے نکلتا ہے، الٹیمیٹلی کوئی ایک پارٹی خوش ہوگی اور ایک خوش نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ پارٹی کون سی ہوگی؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ہوگی؟ انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کمپنیوں کے پاس اب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ان لوگوں نے انصاف کے نظام پہ جو حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، میرے بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی غلطی نہیں ہے. تو اگر غلطی نہیں ہے تو پھر یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور یہاں کوئی ہوٹل کوئی سنوکر کوئی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہ پنڈی میں نہ انتخابات ہو سکتا ہے. اور آپ کو اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آتی ترغیب ہو جائے، اور جس کا ابھی تک ان کے بقول کوئی فائنل نہیں ہوا. اور پھر آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ اگر مسودہ فائنل نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ کیوں ہو رہا تھا وہ اجلاس رات کے 3 بجے سینٹ کا جا سکتا تھا. ان کے پاس اگر بندے پورے ہو پاتے تو انہوں نے وکیل صاحب نہ آپ سے پوچھا تھا نہ میرے سے پوچھا تھا نہ کوئی کنسنسس کی ضرورت تھی. اور پھر بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں بیٹھ کے آئینی مسودے پہ بات کرتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر یہ بات آپ 2018 میں 10 مہینے لگا کے بیٹھے رہے، اس وقت آپ کو آئینی عدالت اچھی نہیں لگتی تھی. آج اس سے اچھی لگتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سارے کھاتے کھلنے والے ہیں، خواہ وہ الیکشن کے ہوں
یا آپ کے منی لانڈرنگ کے ہوں یا آپ کی کوئی بھی جو ہونے والی کرپٹ پریکٹسز ہے ان دی الیکشن یا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے، وہ سارے کے سارے معاملات جائیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھتا ہوں. اب میں ٹورڈز دی اینڈ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ بتائیے، آج 10 اکتوبر ہو گئی ہے، یہ کب تک؟ ایک وسیم میں نے ساری ان کی تقریر سن لی، مجھے جواب دے تقریر. ہاں جی جی کہیے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. صرف پاکستان کی میڈیا پہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہے وہ ماشاءاللہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے. اچھا، انہوں نے آئینی عدالت کا جو ڈھانچہ بتایا وہ اس سے مختلف ہے جو پیپر پہ لکھا ہے آپ کے؟ ایک منٹ میری بات سننا. ایک آدمی نے ابھی ماشاءاللہ ایک پاکستان کے سینئر سیاسی رہنما جو ماضی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مولانا صاحب کی خاص بات ہے ان سے تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے. وہ بھائی اس طرح کی تضحیک آمیز گفتگو نہ کریں جب آپ کو کچھ پتہ نہ ہو، یا تو آپ کی قیادت آپ کو شامل کرے پروسیس میں. کم از کم ان دنوں آپ پی ٹی آئی کے کسی رہنما پہ یہ شک نہ کریں کہ وہ مولانا صاحب کو طنز کر رہے ہوں گے، وہ تعریف ہی کرنا چاہیے ہوگی، شاید انداز غلط ہو گیا ہوگا. وسیم میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہفتے 10 دن بعد کیا کریں گے آپ کو نہیں پتا. نہیں، یہ مجھے اندازہ ہے. ماضی میں مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ آج بھی اندرون خانہ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے. یہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. جب آپ بیٹھے نہیں ہیں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. آپ تردید کریں نا، آپ کہیں کہ شعیب شاہین صاحب آپ نے آئینی عدالت کا بالکل غلط ڈھانچہ بتایا، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ایبسلیوٹلی غلط بیان. ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. نہ یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ ان میٹنگ میں موجود ہیں، اور یہ آ کے لائیو ٹی وی پہ کامنٹری کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. او بھائی تم ہوتے کون ہو؟ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا کہ اس پہ اوپینین ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے. اپنی رائے دیں لیکن دھونس نہ جمائیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. او بھائی تم ہو کون؟ ہم وہ ہیں جو حقیقی نمائندے. چھوڑ دیجئے شعیب شاہین صاحب، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے مجھے. چلے ابھی چودھری کے دور میں چھوڑ دیجئے آپ. ٹورڈز دی اینڈ میں پورا کھلوائیں. اگلے مہمان کی طرف جانے لگے. مرتضیٰ صاحب، یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا یا اس کے بعد کیا ہے اندازہ، کوئی ٹائم فریم ہے رفلی کوئی بھی؟ میں نے بڑا پیشنٹلی سنا. ان لوگوں نے انصاف کا بیڑا غرق کیا. ان لوگوں نے بڑے نعرے لگا کے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی. یہ ہوا ہے غریبوں کے وہ ساتھ. تو اعتزاز صاحب لگاتے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. افتخار چودھری نے اس ملک کی جورسپروڈنس تباہ کر دی. کارکے کا کیس کا فیصلہ کس کے دور میں آیا؟ کبھی انہوں نے گفتگو کی؟ ریکارڈنگ کا فیصلہ کس کے دور میں آیا؟ کبھی گفتگو کی انہوں نے؟ یہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کو مرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. کبھی انہوں نے بات کی؟ ٹھیک ہے، چلیں ابھی اس پہ ماضی میں آپ نے نوٹڈ. بہت بہت شکریہ.